26 محرم کو وہ چگاکھڑ کے قریب ایک سوسائٹی ہے، سرکار آن محمد علیہ السلام سوسائٹی، یہ مجلس وہاں بپا ہوگی۔ ایک مومنہ عورت ہے، بیمار ہے، دعا کی درخواست کی ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ پاک کی جناب صغریٰ سلام اللہ علیہ اس مومنہ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیں۔ 7 ربیع الاول کو مرکزی منبر علی اکبر کو ہم شکل پیغمبر کہہ دیں گے، قاسم کو شبیہ حسن کہہ دیں گے، عباس کو ہم شکل حیدر نہ کبھی کہنا سن لیں گے، نصیری تو خدا کہہ دیں گے۔ کبھی نجف سے کبھی کربلا سے ملتی ہے، کبھی نجف سے کبھی کربلا سے ملتی ہے، کس نے کہا کہ ترقی دعا سے ملتی ہے؟ نصیری حضرت عباس سے ملا تو کہا تمہاری شکل ہمارے خدا سے ملتی ہے۔ معزز سامعین گرامی، اب میں درخواست کر رہا ہوں جناب مولانا سید محسن رضا کاظمی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور اپنے معاذ حسرت سے آپ حضرات کو مستفید فرمائیں۔ قبل اس کے کہ جناب مولانا زیب ممبر ہوں، تاجیل امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بلند طرز صلوات پڑھیں۔ ولی حق فرشتوں کی تقدیر میں ترمیم کرتا ہے۔ ولی حق میں تو سا نیاز کو نہیں دینی، بنداز ضرور کریں کہ دار نہ دیتی تو میں دوڑ آن سلامی کر سکتا۔ ولی حق فرشتوں کی تقدیر میں ترمیم کرتا ہے، میرے مولا علی کو ہر ولی ہر نبی تسلیم کرتا ہے۔ خالق کے کل نے وجہ اللہ ید اللہ کہہ دیا اس لیے، اور رزق اللہ کا اور علی تقسیم کرتا ہے۔ روزہ لگائے گا، زیارت کربلا کو جائے گا، اور ذریعہ امام حسین کو بوسہ دے گا، پوری طاقت سے کل ایمان نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ العالم العلیم القادر الکبیر، الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر، الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراج منیر۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی ام الغدیر۔ فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر۔ الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم، حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناقبہم ومصائبہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اخوات الحسین اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفي الآخرة شفاعة الحسين واكتبنا من زوار الحسين واجعلنا من الباقين في عزاء الحسين یا رب الحسین بحق الحسین اس مجلس حسین کو قبول فرما، اس ذکر حسین کو قبول فرما، عزاداران حسین کی عبادت قبول فرما۔ میرا اللہ مجھ سمیت میرے علاوہ علماء و ذاکرین جو ڈیوٹی دے رہے ہیں اس عشرہ محرم الحرام میں، جو صاحبان ممبر ڈیوٹی دے رہے ہیں، جو عزاداران رضاکاران جہاں جہاں بھی جس حوالے سے بھی کیمرہ مین حضرات سوشل میڈیا کے حضرات جو اس ذکر کی نشر و اشاعت میں لگے ہیں، مالک سب کی عبادت قبول فرما۔ اور ان کے علاوہ محمد خان عاقل صاحب جو کہ صحافت کی دنیا میں ایک بہترین کردار سر انجام دے رہے ہیں اور ذکر حسین کو گھر گھر پہنچانے میں مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں، مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان سب کو صحت کلی عطا فرما، دن کم رہ گئے جی بھر کے مظلوم کا غم منانے کی توفیق عطا فرما، جی بھر کے شب و روز عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، کچھ بچے حصول علم میں مصروف ہیں، انہیں کامیابی و کامرانی نصیب فرما، چودھری صاحبان کا رزق میں وقت میں عزت میں اضافہ فرما، ان کے بزرگان کا سایہ سلامت فرما، نوجوانوں کو صحیح معنوں میں مشن عزا کو لے کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، زیارت کربلا معلّہ نصیب فرما، اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک چھلکتی ہوئی حسینی درود کی تلاوت فرما دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نہیں ایسے نہیں، ماشاءاللہ تعداد کافی ہے، یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے۔ علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے، یہ نعرہ ہماری پہچان ہے، یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے۔ شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہماری تربیتوں کی پہچان، ہماری نیتوں کی پہچان، ہماری حیثیتوں کی پہچان، ہماری ذہنیتوں کی پہچان، ہمارے بڑوں کی شرافت کی پہچان، ہمارے ماؤں کے کردار کی طہارت کی پہچان۔ مل کے نعرہ حیدری، بار دیگر حیدری، حسینیت، یزیدیت، قاتلان شہداء کربلا پہ لعنت، برائے تعجیل ظہور یوسف زہرا بلندتر صلوات۔ پوری کائنات میں جو انسان اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالے اسے حسین کہتے ہیں۔ آج مجھے بسم اللہ جس موضوع کو لے کے میں حاضر ہوا ہوں شاہ صاحب، یہ موضوع ہے یزید پہ تبرہ۔ عموماً چوک کی مجالس میں حسینیت پڑھی جاتی ہے، آج میں یزیدیت پڑھوں گا۔ یزیدیت وہ پڑھوں گا جو یزید کے سگے بیٹے نے اپنے باپ پہ لعنت کی ہے۔ بہت شکریہ، یہ موضوع منبر پہ بہت کم پڑھا گیا ہے۔ میری ایک خواہش تھی کہ اس باب کو بھی، تاریخ کے اس باب کو بھی منبر پہ لایا جائے اور اپنے نوجوانوں تک پہنچایا جائے۔ یزید کا بیٹا جسے معاویہ صغیر کہا جاتا ہے، ایک تو یزید کا باپ ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے یزید کا بیٹا۔ اس کا نام بھی معاویہ تھا، یعنی پورا نام معاویہ بن یزید بن معاویہ بن ابو سفیان۔ ابو سفیان کا بیٹا معاویہ، اس کا بیٹا یزید، اس کا بیٹا پھر معاویہ۔ یزید پہ لعنت کرتے ہیں، بیٹے کو سلام کرتے ہیں۔ جو چاہتا ہوں تمام نوجوانوں کی،
یزید پہ ہماری لعنت ہے، یزید کے بیٹے کو سلام ہے۔ اب پتہ چل گیا مکتب تشیع رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں مانتا، سگا چچا بھی ہو تو ہم لعنت کرتے ہیں اگر وفا نہ ہو، اور اگر وفا حیوانوں میں بھی نظر آئے تو ہم احترام کرتے ہیں۔ یزید کا بیٹا ہے مگر اس نے بتا دیا کہ میرا باپ کون ہے۔ میں وہ خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں جو یزید کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے باپ کی مذمت میں اور علی کے قصیدے میں پڑھا تھا۔ ہم تمہارے گھر سے بتائیں گے کہ یزید کیا ہے۔ جو آمادہ ہیں وہ بلند تر صلوات بھیجیے۔ 40 ہجری یزید دنیا میں آیا، 60 ہجری کو یزید برسر اقتدار آیا، 61 ہجری کو کربلا کا واقعہ ہوا، 64 ہجری کو یزید واصل جہنم ہوا۔ توجہ بچے، یزید کب آیا دنیا میں؟ 40 ہجری کو۔ اقتدار یزید کو کب ملا؟ 60 ہجری کو۔ کربلا کا واقعہ ہوا 61 ہجری میں، یزید مرا 64 ہجری میں۔ 14 ربیع الاول 64 ہجری کی تاریخ تھی کہ بنو امیہ خاندان نے سوچا یزید تو مر گیا ہے، اب یزید کے بیٹے کو یزید کی مسند پہ بٹھاتے ہیں۔ بنو امیہ کا خاندان یزید کے بیٹے یعنی معاویہ بن یزید کے گلے میں ہار ڈالے گئے، پاپوش خاص ابا کبا زیب تن کی گئی اور اس منبر بنو امیہ پہ لائے گئے، شام کے منبر پہ، کہ آؤ نسل در نسل یہ منبر ہمارے حوالے ہے، باپ تیرا مر گیا، آپ باپ کی جگہ منبر سنبھال۔ سنو گے جو یزید کے بیٹے نے علی کی شان میں قصیدہ پڑھا۔ پیچھے والے ہوا ہے، یہ موضوع پڑھا جائے منبر میں بھائی۔ بزرگان سے دعائیں لینا چاہتا ہوں، نوجوانوں کی توجہ۔ یزید کا بیٹا، چاروں طرف بنو امیہ کا ہجوم، درمیان میں یزید کا بیٹا معاویہ۔ میرا سلام ہے اس معاویہ بن یزید کو، ان جوانوں کی طرف سے سلام کر رہا ہوں۔ گلے میں ہاتھ ڈالے گئے، منبر کی پہلی سیڑھی پہ معاویہ بن یزید نے قدم رکھا اور کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قام بالامر بعد ابنه معاویہ وکان خیرا من ابیہ فیہ دین وعقل ابی اللہ بالخلافت یوم موت ابیہ فاقام فیہا 40 یوما وقیل قام فیہا 15 وایاما وخلع نفسه وصعد المنبر فجلس طویلا ثم حمد اللہ واستذکر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں احسن ما یذکر ثم النبی قال ایها الناس معنا بالراغب فی الاعتمار علیکم لانی اعلم انکم تکرهون عیزا لان بلینا بکم وبلیتم علی ان جدی معاویہ قد نازع فی هذا الامر من کان اولى به ومن غیر من کرامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس منبر کی پہلی سیڑھی پہ پہلا قدم رکھ کے یزید کے بیٹے نے بنو امیہ کے ہجوم سے مخاطب ہو کے فرمایا خبردار مجھے اس منبر پہ آنے کا مت کہو، یہ خلافت کا منبر نہیں نجاست کا ڈھیر ہے۔ جیو سارے بولو، یہ خلافت کا منبر نہیں، یہ نجاست کا ڈھیر ہے۔ یزید کے بیٹے معاویہ نے بتا دیا ہر وہ منبر جو علی کی مخالفت میں حاصل کیا جائے وہ منبر نہیں ہوتا، نجاست ہوتی ہے، وہ نجاست ہوتی ہے۔ آپ نے علی سنا ہے اپنوں سے، آج یزید کے گھر سے سنو۔ ہے دل پیچھے والوں کا یا نہیں ہے دل؟ علی اپنوں میں پڑھنا آسان ہے، بنو امیہ کے ہجوم میں شجرہ خبیثہ سے نکلنے والے پاک پھل سے سنو۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسی بات، یزید کا بیٹا اور علی کا عاشق، یہ اس کی قدرت ہے، وہ کبھی زندہ سے مردہ پیدا کر لیتا ہے اور کبھی مردہ سے بھی زندہ پیدا کر لیتا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، باپ لعنت اللہ بیٹے رضی اللہ۔ یزید لعنت اللہ ہے لیکن جو یزید کا بیٹا ہے معاویہ وہ رضی اللہ ہے۔ ہم یزید کو یزید کے بیٹے کو رضی اللہ کہیں گے، کیوں؟ کیونکہ علی کا عاشق تھا، محب اہل بیت تھا۔
اس کا ایک استاد تھا جس سے یہ پڑھتا تھا، اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی۔ کبھی کبھی باپ بد نسلیں ہوں تو استادوں کا بھی اثر بچوں میں ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ شجرہ خبیثہ کا پاک طاہر یہ پھل، اس کو بعد میں قتل کروا دیا گیا کیونکہ یہ بنو امیہ کے لیے نقصان کا باعث بن گیا تھا، اس کی حکومت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ معاویہ بن یزید اس نے کہا سنو بنو امیہ کے خاندان والوں، بے شک میں تمہارا بیٹا ہوں لیکن علی کا عاشق ہوں، خبردار مجھے اس منبر پہ آنے کا مت کہنا، جس دور میں بھی علی اور علی کے بیٹے زندہ ہوں کسی کی جرت نہیں خلافت کو سنبھال سکے۔ یہ یزید کے بیٹے نے کہا تھا یہ منبر علی کا ہے، علی کے بچوں کا ہے، یہ منبر ہمارا نہیں ہے۔ جانتے ہو علی کون ہے؟ علی وہ ہے جو ساری دنیا میں علم میں افضل ہے، علی وہ ہے جو ساری دنیا میں شجاعت جس پہ ناز کرتی ہے، علی وہ ہے کہ ساری دنیا میں صداقت جس پہ ناز کرتی ہے، علی وہ ہے جو دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا تھا۔ میں نے کل یہ جملہ پڑھا تھا لیکن اس کی تشریح نہیں کی تھی، کس طرح علی مولا نے دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ سب سے بڑی دلیل خلافت بلا فصل علی کی یہی ہے جو یزید کے بیٹے نے پیش کی۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک قبلہ نہیں دو قبلے رہے، ایک بیت المقدس ایک خانہ کعبہ، پہلے بیت المقدس تھا پھر کعبہ بنا۔ بیت المقدس میں جب نماز ہوتی تھی اس کی طرف رخ کر کے تو ایک مرتبہ حضور آسمان کی طرف دیکھنے لگے تو قرآن نے کہا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم دیکھتے ہیں اے حبیب آپ آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں رہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم قبلہ وہاں موڑ دیں گے جہاں آپ چاہیں گے۔ اب دیکھیے یہ انداز عاشقانہ ہے، انداز عامیرانہ نہیں ہے، یہ نہیں اللہ نے فرمایا ہم کریں گے، نہیں جہاں آپ چاہیں گے وہاں ہم قبلہ پھیریں گے۔ یہی تو وجہ ہے جب حضرت عباس کعبے کی چھت پہ آئے تھے اور حاجیوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا تم کیا جانو کعبہ کیا ہے، تم کیا جانو میرا بابا کیا ہے، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلہ، حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس گھر کو حسین کے بابا کے قدموں سے اشرف بنا دیا ہے۔ من کان بالامس بیتا اصبح قبلہ، یہ وہ گھر ہے جو پہلے بیت تھا علی کے آنے سے قبلہ بن گیا ہے۔ یزید کے بیٹے نے بھی کہا میرا علی وہ ہے جو دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا تھا۔ بات ہو گئی اللہ سے، قبلہ تبدیل کرنا ہے، پریشان تو نہیں ہے؟ قبلہ تبدیل کرنا ہے، نماز ہو رہی ہے بیت المقدس کی طرف، اللہ نے حکم نہیں اتارا کہ قبلہ تبدیل کرو، میدان میں اللہ نے حکم نہیں اتارا کہ قبلہ تبدیل کرو، منبر پہ اللہ نے حکم نہیں اتارا کہ قبلہ تبدیل کرو۔ نماز ہو رہی ہے، کئی عرصے کے بعد پہلی رکعت قیام کے بعد رکوع کے بعد دو سجدے، حکم نہیں آیا قبلہ تبدیل کرو، نبی پڑھا رہے ہیں، علی پڑھ رہے ہیں، پیچھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوسری رکعت کا پہلا سجدہ ختم ہوا، اب جبرائیل آیا، یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے قبلہ تبدیل کرو۔ پہلی رکعت میں حکم نہیں ہوا، دوسری رکعت کا پہلا سجدہ بیت المقدس کی طرف تھا، دوسرا سجدہ کعبے کی طرف تھا، جہاں نبی نے رخ موڑا وہیں علی بھی مڑ گئے۔ توجہ، یہاں نبی مڑے یہاں علی مڑے، سارے صحابہ کا سر بیت المقدس کی طرف تھا، نبی اور علی کا سر کعبے کی طرف تھا۔ پتا چلا جو پلک جھپکنے میں بھی محمد کی زندگی میں محمد کی مخالفت نہ کرے اسے علی کہتے ہیں۔ قرآن سے یزید کے بیٹے نے علی کے قصیدے پڑھے، اور آج کے اس مرکزی اجتماع میں اور آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، یاد رکھنا تم نے نصاب سے علی کو نکالنے کی کوشش کی،
اللہ کی کتاب علی کے بغیر نہیں، بندوں کی بنائی کتابوں کی کیا حیثیت ہے؟ آپ قرآن اٹھائیں، جو پارہ اٹھائیں، جو صفحہ اٹھائیں، ہمیں علی نظر آتا ہے، وہ الگ بات کہ اللہ نے علی کو پردوں میں رکھا ہے، اللہ نے علی کو رازوں میں رکھا ہے۔ میرا جو موضوع ہے انشاءاللہ کل اس موضوع کو ختم کریں گے۔ اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتوں کو نازل کیا۔ بتایا نہیں یہ لوگ کون ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت میں بتایا نہیں کہ صراط مستقیم کون ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ آیت میں بتایا نہیں کہ وسیلہ کون ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آیت میں بتایا نہیں کہ سچا کون ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، تمہارا ولی اللہ، اس کا رسول، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دینے والے، مگر بتایا نہیں یہ زکات دینے والا کون ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کی محبت میں کچھ بندے یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو کھانے کھلاتے ہیں۔ بتایا نہیں یہ سخی ابن سخی کون ہے، یہ کریم ابن کریم کون ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا، اپنے بیٹے لاؤ، اپنی عورتیں لاؤ، اپنے جیسے لاؤ۔ بتایا نہیں کہ یہ اپنے جیسا کون ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین پہ زلزلہ آیا ایک انسان ہاتھ رکھ کے کہتا تھا رک جا تجھے کیا ہو گیا ہے۔ جو ہاتھوں سے اللہ کے زلزلوں کو روکے اسے علی کہتے ہیں، مگر نام نہیں لیا۔ ایک مقام پہ فرمایا ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں۔ بتایا نہیں یہ خریدار مرضات الہی کون ہے۔ اب جاگو چکوال والو، وہ الگ بات جس آیت کا پردہ اٹھایا ہمیں علی نظر آیا۔ صراط مستقیم بھی علی، انعمت علیہم بھی علی، اللہ تک بندوں کو پہنچانے والا وسیلہ بھی علی، سچوں کا دامن پکڑنا ہے وہ سچا بھی علی، مباہلہ میں محمد جیسا بن کے آنے والا بھی علی، حالت رکوع میں زکات دینے والا بھی علی، یتیموں مسکینوں کو کھانے کھلانے والا بھی علی۔ توجہ ہے سامنے محترم، چادر تطہیر کے نیچے آنے والا بھی علی۔ تو مجھے کہنے دو مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جا۔ قرآن علی کے فضائل سے بھرا پڑا۔ یزید کے بیٹے معاویہ نے بھی قرآن سے نکال کے علی پیش کیا۔ میرا علی وہ ہے جو دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا تھا۔ ایک ترجمہ میں خطبے سے کر رہا ہوں، اور یہ خطبہ شیعہ کتب سے نہیں پڑھ رہا، سنی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں۔ پھر اس نے کہا سنو، علی وہ ہے جس کو نبی نے اللہ کی مرضی سے بیٹی کا رشتہ دیا۔ یہ یزید کا بیٹا کہتا ہے سنو، علی وہ ہے جس کی جو نبی کی تربیت میں ایسے رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے، اور تربیت رسول میں اگر کوئی ہستیاں ساری کائنات سے افضل ہیں تو وہ بس چار، علی، فاطمہ، حسن، حسین، بس۔ یزید کے بیٹے کے جملے۔ خبردار مجھے اس منبر پہ آنے کا مت کہو، یہ منبر ہمارا حق نہیں، یہ علی کے بچوں کا حق ہے۔ اب اس نے ہجوم بنو امیہ سے مخاطب ہو کے فرمایا جانتے ہو اس منبر کے ساتھ زیادتی کیا ہوئی ہے؟ ثم انتقلت الخلافۃ الی جدی، یہ خلافت چلتی چلتی میرے جد تک پہنچی، میرے باپ تک آئی۔ میرا باپ کون ہے؟ قاتل نفس محترمہ، نفس محترمہ کا قاتل ہے۔ باپ میرا رضی اللہ نہیں، معصوم کا قاتل ہے۔ بیٹے نے بتا دیا جو معصوم کا قاتل ہو وہ رضی اللہ نہیں ہوتا۔
یزید رضی اللہ نہیں، یزید لعنت اللہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ساری دنیا میں اس وقت غیر مسلم بھی اس ظلم و بربریت کے خلاف یزید کو غلط کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی رضی اللہ کہنے والا قبیلہ ہے تو مسلمانوں کا توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی مسلمانوں میں یزید کو رضی اللہ کہا جا رہا ہے، لیکن جو یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں ان کے اندر بھی اتنی جرت نہیں کہ کھل کے حمایت کریں۔ چار مسٹیں پڑھنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ اگر ہمت ہے تو ویسی حمایت کر جیسی ہم کر رہے ہیں۔ میں چوک میں حسین کا ذکر کر رہا ہوں، تجھے جو اجازت بھی جلدی مل جائے گی۔ تو بھی چوک میں آ کے یزید کا ذکر کر، لیکن شرط ہے میں حسین کی ماں کا کردار بازاروں میں پڑھوں گا۔ ہمت ہے تو یزید کی ماں کا کردار میرے کار میں پڑھ۔ ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ حمایتیں، ذرا کھل کے سامنے آ، ہمت مزید رکھ۔ میں نے حسین رکھ لیا اپنے پسر کا نام، بیٹے کا نام بھرملا، تو بھی یزید رکھ، تو بھی یزید رکھ۔ کسی یزیدی کی بھی جرت نہیں کہ وہ یزید کی حمایت میں بیٹے کا نام یزید رکھے، رکھ بھی نہیں سکتا، رکھ بھی نہیں سکتا۔ حسین نے کام ہی ایسا کر دیا، شاہ ملوکیت کو خیالی بنا دیا، پھل لگ سکے نہ جس کو وہ ڈالی بنا دیا، اور کافر بھی نام رکھتے نہیں یزید، شبیر نے یزید کو گالی بنا دیا۔ بہت شکریہ، شبیر نے یزید کو گالی بنا دیا۔ تخت و تاج تھا اس کے پاس، حسین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس اقتدار تھا، حسین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس لشکر تھا، اس کے پاس عسکر تھا، اس کے پاس شاہی تھی، اس کے پاس سپاہی تھی، لیکن کہتا تھا حسین میرے ہاتھ پہ بیعت کر۔ اس کا مطلب ہے حسین کا ہاتھ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ ہے لیکن حسین سے بیعت مانگ رہا ہے۔ لیکن حسین نے ہاتھ نہ دے کے نبیوں کی محنت کو بچا لیا ہے۔ یزید کو حسین نے گالی بنا دیا ہے۔ آج ساری دنیا میں ظلم و بربریت کے خلاف اگر کوئی احتجاج ہوتا ہے تو یہ صدقہ کربلا کا ہے۔ حسین ابن علی نے مظلوم کے حق میں وہ آواز بلند کرنا ہمیں سکھائی ہے کہ اگر دنیا میں ایک مظلوم بھی ہو، اور آپ دیکھ لیں کہ مظلومین کے حق میں اگر سب سے پہلے کوئی آواز بلند کرتا ہے تو وہ کسی بھی معاشرے کا حسینی ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ درس کربلا سے سیکھا ہے، یہ کربلا سے سیکھا ہے۔ یزید کی میں حیرت ہوتی ہے کہ اس پاکستان میں جو پاکستان لا الہ کے نام پہ معرض وجود میں آئے، اس پاکستان میں یزید کو رضی اللہ کہنے والے کھڑے ہیں، اس پاکستان میں یزید کے حق میں حمایتیں ہو رہی ہیں، اس پاکستان میں یزید کے حق میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، لیکن یاد رکھنا یزید زندہ ہو کے بھی مردہ باد رہا، حسین قتل ہو کے بھی زندہ باد رہا ہے۔ حسین زندہ باد۔ کیا وہ مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم سلام کرتے ہیں یزید کے بیٹے کو، اس کے بیٹے کا وہ کردار کہ اس نے ثابت کر دیا خاندان جیسا بھی ہو لیکن تم دل سے علی سے محبت کرو، اپنے عقیدے کو خاندان کی وجہ سے تباہ نہ کرو، خاندان جیسا بھی ہو علی کے در پہ آ جاؤ، علی کے در پہ آ جاؤ۔ آج میرا دل ہے میں مصائب کو زیادہ پڑھوں گا، 8 محرم کا دن بھی گزر رہا ہے، مسجد نبوی تھی، چھوٹا سا حسین تھا، سلیمان باہر سے مسجد میں آئے،
کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا باہر آئیے۔ سلیمان کیا ہوا؟ یا رسول اللہ باہر ایک اونٹ ہے، دو مالک ہیں، ایک کہتا ہے اونٹ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے اونٹ میرا ہے۔ نبی باہر آئے، ساتھ حسین بھی تھے۔ قبل اس کے کہ نبی کوئی فیصلہ کرتے، جس کا اونٹ تھا نا، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میری بات آپ مانیں، اس اونٹ کو ذبح کیا جائے، اگر اس کے سینے پہ کالا داغ ہوا تو اونٹ میرا ہے، اگر نہ ہوا میں اونٹ کی قیمت بھی دوں گا، میں معافی بھی مانگوں گا۔ نبی نے جب دونوں کی رضا حاصل کر لی، فرمایا ٹھیک ہے ذبح کرو۔ اونٹ ذبح کیا گیا، اس کے سینے پہ کالا داغ تھا۔ نبی نے پوچھا تجھے کیسے پتا تھا؟ کہنے لگا میں نے اس کے سامنے اس کا بیٹا ذبح کیا تھا، اور یہ تڑپ تڑپ کے مر رہا تھا۔ میں سمجھ گیا جو اتنا تڑپ رہا ہے سینے پہ داغ آ گئے ہوں گے۔ اتنا سننا تھا نبی زمین پہ بیٹھے، 4 سال کے حسین کو سینے سے لگایا۔ سلیمان نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ اونٹ کا فیصلہ اور آپ حسین کو سینے سے لگا کے رو رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا سلیمان تو نے سنا نہیں، جانور کے سامنے جانور ذبح کیا گیا تھا، میں کبھی حسین کا سینہ چوم رہا ہوں، کبھی گردن چوم رہا ہوں، اس حسین کے سامنے کبھی اکبر مارا جائے گا، اس حسین کے سامنے کبھی قاسم مارا جائے گا۔ شرم کر کے نہ رونا، اب شرم کے دن نہیں رہ گئے۔ میرا دل ہے 4 جملے سن لو علی اکبر کی شہادت کے۔ میں بڑی کوشش کرتا ہوں، سال میں یہ مصائب نہیں پڑھتا، ممکن ہے میں پڑھ رہا ہوں تیری نظر کہیں اور ہو، تیری توجہ کہیں اور ہو، تو نہیں سمجھ سکا۔ یہ اس زینب سے پوچھ جو 18 سال حجابوں میں پالتی رہی۔ ان دنوں میں ہر بندہ آزاداری کے لیے آیا ہے، ہر بندہ رونے کے لیے آیا ہے۔ جانتے ہو کون ہے علی اکبر؟ 18 سال ماں حجابوں میں پالتی رہی، کسی بد نظر کی نظر نہ لگ جائے۔ روایت کے جملے ہیں جب مدینے کی گلیوں میں اکبر اور سجاد چلتے تھے نا، مدینے کے لوگ اپنی دکانیں بند کر دیتے تھے۔ آؤ جس نے محمد کی جوانی دیکھنی ہے وہ علی اکبر کے چہرے کی زیارت کر لے۔ عزادارو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، بسے ہوئے دور میں جب علی اکبر پانی مانگتے تھے نا، مانگتے کسی سے تھے؟ دیتے حسین تھے۔ جب بھی اکبر نے پانی مانگا حسین نے آگے بڑھ کے پانی دیا۔ ایک مرتبہ شہزادہ تڑپ کے کہنے لگا بابا آپ باپ ہیں میں بیٹا ہوں، آپ امام ہیں میں رعیت ہوں، مولا گستاخی ہو جائے گی، مولا پانی نہ دیا کرے۔ امام فرماتے تھے اکبر میں باپ بن کے تجھے پانی نہیں دیتا، تجھے بیٹا بنا کے پانی نہیں دیتا، میں تجھے محمد سمجھ کے پانی دیتا ہوں۔ میں جب بھی محمد کو دیکھنا چاہتا ہوں میں تیرے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں۔ حسین کو اکبر کتنا پیارا تھا۔ وہ سفید ریش والو، سورج مکھی کا پھول دیکھا ہے کبھی؟ جہاں سورج ہوتا ہے یہ پھول اسی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی حسین کو اکبر پیارا تھا۔ شام کے بازاروں میں سارے سر نو کے نیزہ پہ تھے، ہر شہید کا سر وہاں ہوتا جہاں حسین کا سر ہوتا، معاف کرنا حسین کا چہرہ وہاں جاتا جہاں اکبر کا سر ہوتا۔ شمر کمینے نے مرنے کے بعد بھی حسین کو جینے نہیں دیا۔ ایک مرتبہ اکبر کا سر نو کے نیزہ سے اتار کے ایک صندوق میں بند کر لیا۔ اب کیا دیکھا حسین کا سر نظر نہیں آ رہا، اس نے تازیانہ سجاد کی پشت میں مارا۔ سجاد نے کہا حیا کر، نیزہ بھی تیرے پاس تھا۔ کہنے لگا بتا تیرے بابا کا سر کہاں؟ سجاد نے کہا تو
आया कैसे था। शाम के बाजारों में जब सारे सर नोके नेजा पे थे, एक ईसाई औरत शामी, इसने जैसे ही अली अकबर का सर देखा, दुआ के लिए हाथ उठाए, मेरा अल्लाह इसके मरने से पहले इसकी मां मर गई हो। अय्युहा बद्रु तमाम, ऐ 14वीं के चांद जैसा चेहरा। अब इसने जो जुमला कहा मरने का मुकाम है, कहने लगी अल्लाह करे ये वो ना हो। साथ वाली औरतों ने कहा किसकी बातें कर रही है? कहने लगी मैंने मुबाहला में मोहम्मद को देखा था, ये मुबाहला वाले मोहम्मद की शक्लों वाला है। पूछते नाका पे बैठी थी अकबर की माँ, रो के कहने लगी ओ खातून तेरा लगता जो कुछ नहीं, तू रो ले तुझे कोई कुछ ना कहेगा। अरे मैं अकबर की माँ जिंदा हूँ, मैं जब भी रोती हूँ शिव सज्जाद को ताजियाने मारता है, मैं अकबर पे कैसे मातम करूं। आज रखो मन अल्लाह। बस अज़ादारो, आ गया आशूर का दिन। मेरी मिन्नत है अज़ादारों से, अब 2 दिन खुशियां न मनाना, कोशिश करना किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ना आ जाए, कोशिश करना आज के बाद अब पानी जाया ना हो, अब सकीना प्यासी रहेगी, अब असगर प्यासा रहेगा, अब चेहरे पे मुस्कुराहट ना लाना, अब हो सके तो गिरेबान चाक करके खाक बालों में डाल के गलियों में ऐसे फिरना जैसे यतीम फिरा करते हैं। कोई पूछे तो कहना हम यतीम हो गए, हमारा मौला मारा जा रहा है, आए करबला में अकेला हुसैन, अब बेटों के लाशें कैसे उठाएगा। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारो, आ गया रोज़े आशूर। अली अकबर को माँ ने तैयार किया, आ गया बाबा के सामने, या अली बाबा इजाजत है मैं मक्तल में चला जाऊं। शब्बीर ने सर से लेके पांव तक देखा, रो के फरमाया अकबर काश तेरा तुझ जैसा बेटा होता, मैं देखता जवानों को मक्तल में कैसे भेजते हैं, लेकिन अकबर मेरी इजाजत से पहले उस माँ से मिल के आ जिसने 18 साल हिजाबों में पाला था। अली अकबर चलते चलते पुप्पी के खेमे के दर पे आए। ज़ैनब ने जब अली अकबर को आता देखा, बीबी ने रो के कहा अकबर थोड़ी देर के लिए खेमे के अंदर आ। अकबर अंदर आए, अकबर हो सके तो मुझे घोड़े पे चढ़ के दिखा, मैं देखूं मेरे नाना की जवानी कैसे लगती है, मेरा नाना जंगे कैसे करता था। आजादारो, जब किसी शहीद का लाशा खैमों में आया, बीबियों ने तब मातम किया। 2 शहीद ऐसे हैं जो खैमों से निकले तो बीबियों ने मातम किया। सुनोगे कौन? एक ज़हरा का लाल हुसैन, एक 18 साल का कड़ियल जवान, घोड़े पे अकबर बैठा, चारों तरफ बीबियों ने मातमी हल्का बनाया। कोई कहती थी वो गुरबता, कोई कहती थी उजड़ गया मदीना। अकबर खैमे से ऐसे निकले जैसे घरों से जनाजे उठते। अजरकुम अल्लाह। गिरिया बुलंद करो, जो हाथ उठा के वावेला कर रहे हो, ये हाथ उठाना शब्बीर की सुन्नत है। जब अकबर को भेजा, हुसैन के हाथ ऐसे थे, अकबर ना जा मक्तल में। अजरकुम अल्लाह। बस अज़ादारो, माँ ने अलविदा किया। अब आ गया बाबा के सामने, हुसैन मौला मेरा बाबा अब इजाजत दे। एक तैयारी वो थी जो माँ ने करवाई, अब एक तैयारी वो है जो बाप करवाने लगा। गरीब ने अपने बेटे के लिए अमामा बांधा, अमामा बांध के ताहतुल हनक का पहला पेच बांधा। गरीब ने पहली आयत पढ़ी इन्नमा युरीदुल्लाह, दूसरी आयत पढ़ी इन्नल्लाह व मलाइकतहु, आखिरी आयत ऐसे पढ़ी सैयदादियों ने मातम किया। जब गरीब ने आखिरी पेच बांध के कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अकबर जा अल्लाह के हवाले। हुसैन का अकबर चलने लगा। ये पहला
शहीद था करबला का, जिसे बेच बेच के बार बार गरीब बुलाता था। भेजा फिर बुलाया अकबर मुझे सीना चूमने दे, फिर भेजा फिर बुलाया अकबर मुझे गर्दन चूमने दे, फिर भेजा फिर बुलाया अकबर मुझे सारे चूमने दे। आखिरी मर्तबा भेजा अकबर जा अल्लाह के हवाले। अब अकबर मैदान में चला, पीछे से कनात का पर्दा हटा, एक बूढ़ी बीबी कहने लगी अकबर थोड़ी देर के लिए आ। क्या देखा 22 साल का सज्जाद अकबर का भाई बाकर के सर पे हाथ रख के कहने लगा ओ मेरा अकबर मुझे किसके सहारे छोड़ दिया। अकबर एक मर्तबा वापिस, आज रखो मान अल्लाह अली अकबर वापिस आए। सैयद सज्जाद ने अकबर की बाहों में बाहें डाली। अब सुनोगे क्या बातें की। सज्जाद ने फरमाया अकबर तू जवान है मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। अकबर एक जिहाद अकबर है, एक जिहाद असगर है। तू मेरे हिस्से का जिहाद कर ले, मैं तेरे हिस्से का कर लेता हूँ। अली अकबर ने कहा भैया तेरा जिहाद क्या है, मेरा जिहाद क्या है। इमाम सज्जाद ने फरमाया अकबर तू मैदान में जाएगा, मर्दों से लड़ेगा, नेज़े खाएगा, बर्छी खाएगा। भैया आपका जिहाद क्या। कहा मैं बुफियों को लेके बाजारों में, मैं बेरिदा ज़ैनब को लेके जाऊंगा, शराबियों में बुफियां जाएंगी। अकबर ने कहा भैया तू अपना जिहाद अपने पास, भैया तेरा जिहाद तेरे हिस्से का, भैया मेरा जिहाद मेरे हिस्से का। सज्जाद को अलविदा करके अब हुसैन का जवान फिर चला। दुआ करो, दुआ करो कोई बहन उस वक्त भाई की लाश ना देखे जब बहनें भाइयों के लाशों पे सेहरे लाती हैं। मैंने अक्सर इलाकों में देखा जवान भाई मर जाए ना, बहन न जाने कहां सेहरा छुपा के रखती है। जनाजा पड़ा हो वो सेहरा लेके आ जाती है और कहती है अल्लाह करे मुझे वो दिन नसीब हो जाता। ये जवानों की जिंदगियां थी, इस उम्र में माए जवानों की शादियां करती हैं। आए करबला की माओ तुम बेटों के जनाजों से ऐसे गुजरोगी जैसे कोई कुछ लगता भी नहीं था। आजादारों अब अली अकबर का घोड़ा चला, चंद कदम घोड़ा चला। अब नहीम सी आवाज आई भैया भैया जरा मुड़ के देख। क्या देखा 4 साल की बतूल कहने लगी भैया बाकी बीवियों के कद लंबे थे, किसी ने तेरी दाढ़ी चूमी, किसी ने सीना चूमा। भैया अपने पाँव रकाबों से निकाल, मैं शाम तक कहती जाऊंगी। अजरकुम अल्लाह बस अज़ादारों आखिरी जुमलों पे आ गया। हिम्मत नहीं अब मुझ में भी, जी भर के मेरे भाई मसाए पड़ेंगे। बस अज़ादारों हुसैन का जवान चल पड़ा। हुसैन टीले पे आ गए। ज़ैनब खैमे के दर पे खड़ी रही, माँ ने खैमे में मुसल्ला बिछाया। हुसैन जवान की जंग देख रहा है। अल्लाह जाने क्या हुआ, हुसैन ने अपना अमामा उतार के अपनी कमर पे बांधा। हुसैन की कमर टूटने वाली है, जो अकबर के से पहले गाजी की लाश पे भी टूटने वाली थी। अल्लाह जाने अब हुसैन कैसे बूढ़ा हो जाएगा। आजादारों अकबर चले, हुसैन ने कमर पे अमामा डाला। थोड़ी देर के बाद करबला के मैदान में मिट्टी का धुआं छा गया। अली अकबर की आवाज आई या अबाता अलैका मिन्नी सलाम, बाबा मेरा आखिरी सलाम। हुसैन खैमे से निकल रहे थे। अब मुझे बताओ जवान की लाश पे बाप कैसे गया। जिनकी सफेद दाढ़ियां हैं मातम जरूर करना, अल्लाह तुम्हारे जवानों की जिंदगियां करे। 4 माह पहले की बात है, हमारे सियालकोट में मेरे हमसाए में मातमी संगत का सालार सेवन शरीफ गया था। रास्ते में बस का हादसा हो गया, वो जवान दुनिया से चला गया। इलाके वालों को पता चला जवान मर गया है। सारा इलाका उसके बाप के दर पे आ गया। इसको कैसे बताएं तेरा बेटा जवान मर गया है। मैंने देखा सारा इलाका घर के बाहर खड़ा था। बाप ने देखा सारे मेरे दर पे क्यों
کوئی کہتا تھا تو بتا، کوئی کہتا تھا تو بتا، ایک جوان کے منہ سے نکلا تیرا جوان سید بیٹا مر گیا ہے، بوڑھا باپ زمین پہ گر گیا، سب نے اٹھایا۔ جب میں نے وہاں مجلس پڑھی یہ جملہ کہا، تو خوش قسمت ہے تیرا بیٹا مرا، تجھے تسلیاں دینے کے لیے سارا علاقہ آ گیا۔ کائنات کا پہلا اور آخری غریب حسین تھا، جس کے بیٹے کے قاتل ناچ کے کہتے تھے ہم نے اس کا اکبر مارا۔ حسین کہتا رہا اکبر مجھے نظر نہیں آ رہا، اکبر مجھے آواز دے۔ على القوم الظالمين